خداوند کے زندہ جلالی پاک نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام اور آپ کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل ربی مینول مسیح پاکستانی، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ابدی عہد نامہ۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس میں ابدی عہد باندھے ہیں، جو اپنے بندہ ابراہم سے باندھا، اپنا بندہ نوح سے باندھا، اور سلیمان نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہیکل میں جو عیدیں ہیں، جو مقررہ عیدیں ہیں، یہ ہم پر ابدی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے اور اس کے بیٹوں کو مسح کر تاکہ وہ میرے لیے مقدس ہوں، اور ان کا یہ مسح ہونا اور مخصوص ہونا ان کے لیے ابدی کہانت ہوگا۔ لیکن یہ ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات میں سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس میں بہت سارے جو آیات ہیں وہ اس میں ایڈ نہیں کی تاکہ آپ کو جلدی یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ابدی عہد نامہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 15 آیت سے خدا نے اپنے بندہ نوح سے کہا، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو میرے اور زمین کے سب جانداروں کے درمیان ہے۔ اس کے بعد ہم پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہم سے خدا نے کیا عہد باندھا۔ پیدائش کی کتاب 17 باب اس کی 7 آیت سے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے۔ پھر پیدائش کی کتاب 17 باب اس کی 12 آیت سے، باپ ابراہم سے خدا نے کیا کہا، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زار خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیدائش کی کتاب 21 باب اس کی 33 آیت سے، باپ ابراہم نے خداوند سے دعا کی جو ابدی خدا ہے۔ خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں 40 باب اس کی 13 آیت سے، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسح اور مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کہن کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا تاکہ وہ میرے لیے کہن کی خدمت کو انجام دے، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا 21 باب اس کی 7 آیت سے، اور اس نے یسیرت کی کھودی ہوئی مورتوں کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام اب تک رکھوں گا، اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھریں جسے میں نے ان کے باپ دادا کو دینے دیا، بشرط یہ کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا عمل کرنے کی احتیاط رکھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ 2 باب اس کی 4 آیت سے، میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر بنانے کو ہوں کہ اس کے لیے مقدس کروں، اور اس کے آگے خوشبودار مصالہ کا بخور جلاؤں، اور وہ سبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مقررہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سوختنی قربانی کے لیے ہو، کیونکہ یہ اب تک اسرائیل پر فرض ہے۔
खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। अभी हमने जो भी आयत पढ़ी हैं, जो भी पाक कलाम में से पढ़ा है, अब हमने उसमें यही देखा कि खुदा ने अब्दी है बांधा है और अब्दी कलाम की बात हो रही है और अब्दी फ़र्ज़ों की बात हो रही है। अगर हारून काहन के बेटों की बात की जाए तो खुदा ने उनको अब्दी कहानत दी है। ये नहीं कि आज है और कल नहीं। खुदा है, ये नहीं कि पता कि खुदा ने आज जो हुक्म दिया है कल को वो बदल दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि खुदा अपने वादों में सच्चा और अपने पाक कलाम में वो पूरा करने वाला, पाक कलाम को पूरा करने वाला है। अभी हम ये समझने की बात ये है कि हम क्या कहते हैं, हम मेरा तो यही ईमान है कि ये अब्दी अहदनामा है और आपने भी ये सुना है और मैंने जैसा कि पढ़ा ये बाइबल मुकद्दस में पढ़ा गया, इसलिए इसके हवालाजात भी दिए गए हैं ताकि किसी शक की कोई गुंजाइश ना रहे। ये बाइबल मुकद्दस में जो दिए गए हैं हवालाजात ये अब्दी हैं, इसलिए हमें इसको अब्दी अहदनामा कहना चाहिए, ये नहीं कि पुराना कहना चाहिए। खुदा मुझे और आप सबको इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता फरमाए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन।